السلام علیکم۔ اس وقت میں عمران خان صاحب کے گیٹ کے سامنے زمان پارک لاہور میں موجود ہوں، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہے خان صاحب کے گارڈ جو طویل عرصے سے خان صاحب کی حفاظت کے لیے آ کر ہے۔ جی السلام علیکم سر، آپ کا نام؟ عبید الرحمان بھائی، آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے یہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے؟ 2.5 ماہ آپ کو ہو گئے۔ تو آپ یہاں کھڑے ہو کے کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ کیا ذمہ داریاں اپنے اوپر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ صاحب میں یہاں نہیں، میں جب بنی کالا بھی خطرہ ہوتا تھا میں پہنچتا تھا، تقریباً جتنے بھی بھرنے ہوئے ہیں سب نے شرکت کی ہے، اور اس کے بعد تقریباً بہت سارے جلسوں میں شرکت کر چکا ہوں۔ تو میں اپنے منہ سے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جب شیلنگ شروع ہوئی تو محتمہ زردار کے سامنے پوری دنیا مجھے دیکھ رہی تھی، اور شیلنگ کے اوپر میرے پاؤں جھلس گئے۔ جب جوتا پھٹ گیا میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، ساری رات لڑتا رہا، پھر جوتا پہننے کی کہاں فرصت یا جوتا خریدنے کی کہاں فرصت۔ میرا وہاں مال روڈ سے بھاگتا ہوا آیا، رات کو 1-2 بج گئے، پھر ادھر صبح ہوئی منسٹر آ کے مجھے کہتی ہے بیٹا آپ کی آنکھیں بیٹھ گئی، اب تو بس ہی کر جا، سو جاؤ۔ میں نے کہا میں تو بس نہیں کرتا، میں تو لڑوں گا جب تک میری سانس میں آپ کی۔ پھر میں صبح ہوئی تو تھوڑا سا میں کیمپ تک گیا تو میں نے دیکھا پیچھے رینجرز آ گئے، پھر ہم رینجرز کا مقابلہ شروع کر دیا۔ تو یہ مقابلہ کیوں کر رہے تھے؟ جب اپنا ملک قبضہ مافیا کے ہاتھ میں، ہمیں برداشت تو پہلے سے نہیں کرتے، جب محاذ میں آ گئے تو ہم نے اس کو جہاد سمجھا۔ جہاد ہوتا ہے ایک جو مافیاز طاقتور جو اپنی قوم کے دشمن بن چکے تھے، ایک جہاد نہیں تھا، میرے خیال میں اولین جہاد تھا۔ شاید میں جا کر کشمیریوں کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے لڑتا تو وہ میرے خیال میں جہاد کم تھا۔ ادھر جہاد کیوں اتنا لازم تھا؟ میں نے ریسرچ کیا کہ ہم جس کو سب سے گندے کہتے تھے یہودی، میں نے ریسرچ کیا کہ وہ یہودی اتنا تمیز رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم پر ظلم نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا کہ یہ کون سے مسلمان ہیں جو اپنی قوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا تم کو کافروں سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا منافقوں سے۔ پھر میں نے سوچا کہ سورۃ المنافقون بھی پڑھی ہے میں نے، اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا ہے، تو میرے ذہن میں وہ آئی۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ان منافقینوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ان کو ہم نے پہلے شکست دینی، جب ان کو شکست دیں گے تو وہ کفار ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے ہے۔ میں 20 سالہ پرانا تحریک انصاف رہنما ڈیرہ غازی خان سے ہوں، میں انقلابی شاعر ہوں، تو میری سیاست کرنے کا مقصد آپ ہمیں یہ پتہ ہے ماشاءاللہ آپ اتنی قربانیاں دے کے یہاں کھڑے ہیں اور آج تک آپ اپنے قدموں پہ استقامت کے ساتھ جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو پائی ہے؟ دیکھیں ویسے تو کنونشن وغیرہ میں ایسے دور سے سلام دعا تو ہو جاتی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں میری ایک میٹنگ نہیں، آپ جیسے اتنے ضرورت مند اور اتنے دیرینہ ورکر کو یہ جو ملاقات نہ ہونے کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قیادت ہے یا کیا ایشو ہے؟ لیکن میرا اور خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھے، میرے خیال میں خان صاحب بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہی میرا دل انسان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب مجھے دیکھے اور میں اسے اپنا سیاسی کیریئر بتاؤں کہ میں چاہتا کیوں ہوں۔ ہم سوشلزم کے لیے کام کرتے ہیں، میں سوشل ایکٹیویٹر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پاک دھرتی کے لیے کوئی کام کر کے اللہ کو پیارا ہوں، اور ایک طرف رکھتا ہوں کہ جامع شہادت کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں علم رکھتا ہوں کہ نبیوں کے بعد شہیدوں کو بچاؤں گا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اللہ جب بھی میرا خاتمہ ہو ایمان پہ ہو اور شہادت کروں گا۔ یہ ہے میری 2 خواہشیں، اور تیسری خواہش پاک دھرتی کے لیے میں کام کر جاؤں، وہ پاک دھرتی کے لیے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت ڈپٹی جنرل سیکرٹری لیبر میں ہوں، عہدیدار ہوں، اس لیبر کے لیے میں قانون سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کبھی پاس نہیں ہوا نہ ہی کبھی آباد ہوا، کیونکہ جب میرا مزدور دوران سردی یا گرمی یا گو گوازے سے گر کر جام بحق ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کا رسول شہید کہتا ہے، تو سٹیٹ میں اس کو شہید کہا جائے، اس کو قرار شہادت دیا جائے۔ تو اس چیز کے اوپر میں نے کافی عرصہ لگایا ہوا ہے، مزید بھی لگاؤں گا جب تک میری جان میں ہے، تو میں ایک مزدوروں کے لیے یہ کام کر کے مروں، میرے خیال میں مجھے یہی عزت بھی کافی ہے۔ لوگ تو ایم این ایم پی اے بننے کے لیے سیاست کرتے ہیں، کوئی کس چیز کے لیے سیاست کرتے ہیں، کوئی کس چیز کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ میں پاک دھرتی کے لیے کام کر کے اللہ کو پیارا ہوں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمان پارک کے سامنے زمان پارک کے گارڈ عمران خان صاحب کے گارڈ نے جس طریقے سے ترنت مندانہ انداز میں بات کی، لیکن آج ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے یہ بات
खान साहब तक भी पहुँचाएँगे और खान साहब के करीबी लोगों के पास भी पहुँचाएँगे। तो इन जैसे लोगों के पहला हक है, खान साहब इन लोगों का पहला हक है आपसे मुलाकात का, आपके साथ इफ्तारी का, और आप पे फ़ख्र है, इन आपके मुहाफ़िज़ों पे मैं फ़ख्र है क्योंकि आप पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करें। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी आपने मेरा पैगाम ये है कि खान साहब से मैं मिलना क्यों चाहता हूँ। देखिए मुझे कोई अपनी ज़ाती कोई काम है नहीं, ज़ाती कोई मैं शोहरत आर्जी शोहरत के लिए तो नहीं मिलना चाहता। मैं एक पाक धरती के और मजदूरों के हकूक़ पर एक बिल लिखा हुआ है, उसका नाम है करारदाद एहसास लेबर पाकिस्तान, जो मैंने अपने लेबर विंग में पेश किया। मुझे प्रेसिडेंट ने अप्रिशिएट किया, मैं जिस MPM को दिखाया वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस वजह से असेंबली में आवाज़ क्यों नहीं करी। हालांकि क्रेडिट भी उनको मिलता, जब एक चीज़ एक रीज़न ही अच्छा है। आपने किस MPM को वो असेंबली में दी? मैंने हमीद किताबी साहब को भी दिया, मैंने अहमद रिदरीशा को भी दिया, मैंने बकमा सरतार गोल को भी दिया, मैंने तीनों अपने जो मकसद है मैंने MPM तीनों को दिया, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं उठाई सके। आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आके मैं वही करारदाद एहसास लेबर पाकिस्तान सामने रखता हूँ। खान साहब तो वैसे ही माशाल्लाह हमारे हीरो हैं इस मामले में, इस सारे एहसास के प्रोग्राम उन्होंने खुद बनाए, तो उन्हीं में मेरा हो सकता है एक पॉइंट वो ऐड कर। तो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ तो वही है जो मैं पाक धरती के लिए काम कर जाऊँगा। लेकिन लोग समझते होंगे कि सिग्नेचर लेने वाला तो नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं रखी, कोई लालच नहीं है, कोई मुझे शोहरत नहीं है। मैं कहता हूँ उधर कैमरा भी ना चलाएं, मैं जो बिल लेके जा रहा हूँ उस बिल पर खान साहब साइन कर दें और मैं उसी चीज़ को असेंबली में भेजूँ, उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। क्योंकि पहले मैंने उनको कहा कि आप लेबर के हकूक़ की आवाज़ उठाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक ने मजदूरों को अपना दोस्त करार दिया। अल्लाह ने भी कहा अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेरे मजदूर दोस्त हैं, तो मैं मजदूरों की आवाज़ उठाऊँगा। मैं तो हूँ ही मजदूर रहूँगा, मैं कौन सी बड़ी बातें करूँ। ना कोई MP है, ना कोई MNA, ना कोई टिकटें लेने वाली बातें हैं, कोई मुझे लालच नहीं चाहिए। नाज़रीन आपने देखा कि एक खान साहब के मुहाफ़िज़ ने जिस तरीके से एक बिल का जिक्र किया और उस बिल में एक मिडिल क्लास और बिल्कुल गरीब तबके की आवाज़ है, उनकी करारदाद है। हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए खान साहब को भी और खान साहब की तमाम क़यादत को ये कहेंगे कि इस भाई की करारदाद और इसकी मुलाकात के लिए आप अपना हिस्सा डालें, क्योंकि इमरान खान अकेला सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। आप निचली क़यादत को भी चाहिए वो अपना जो है सिस्टम को इतना वसी करे कि किसी को ये कहना ना पड़े कि मेरे साथ MNMP की सिफारिश नहीं है और मेरी मुलाकात नहीं। बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।